حکومت جو کر رہے ہیں ان کو کشمیر کے الیکشن سے ایک رات پہلے جو ہے وہ یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک. اور اگر انہوں نے 18 سال تک وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میں نے تو ویسے میری نالائکی ہوگی, میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ خود بھی میڈیا کے لوگ کل سب گراؤنڈ میں تھے, آپ نے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو کہا ہو کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں. ایسا آپ نے کہیں نہیں دیکھا. اور کل مجھے افسوس ہوا ویسے ایک بات کے اوپر, قمر کائرہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے پولیٹیشین ہیں. ان کے بھی حلقے کے اندر ایک سیٹ تھی جس کا رزلٹ آیا, اور ان کے اپنے کچھ لوگوں نے کل سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا رات کو کہ جی وہ وہاں پر 457 ووٹ پڑے ہیں جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو, اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے یقیناً ہزاروں ووٹ تھے. اور اس پہ لوگوں نے لکھا کہ جی یہ پارٹی لیڈرشپ پوچھے گی کہ جو چیف جو ہے وہ پولنگ کے ہمارے اور وہاں کے انچارج تھے ان کے اپنے حلقے میں کیا ہوا, تو یہ غلط بات ہے. پیپلز پارٹی کی اصل پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے جو حقیقت میں مبنی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ خاص طور پر وہ جو ہارے ہوئے ہیں, ایک تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ملک میں فساد کی کیفیت ہو, ہر وقت لڑائی جھگڑا اینٹ پتھر چلتے رہے, ان کو بہت سکون ملتا ہے. کچھ ایسے بیچارے جو ہے وہ ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں پنجاب کے, اور جو ریزنیبل بات کرنے والے لوگ ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں, میرا خیال ہے ان کی بات شاید سنی نہیں جاتی اور ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب تک پہنچتی نہیں ہیں. تو یہ جو سندھ کے لوگ جن کو کل اشتہاروں کے ذریعے بتانا پڑا کہ ان کی پوری کارکردگی کیا ہے, تبھی تو مطلب ان کے لوگ جب بھی پنجاب آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی ترقی سے متاثر ہیں. اچھا, اس میں ابھی کچھ دیر پہلے شجیل میمن صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. پہلے تو یہ رونے دھونے کا آغاز کل 10:18 سے شروع ہو گیا تھا, اور پہلی پریس کانفرنس اس کی 10:18 پہ ہوئی تھی. آج غالباً چودھری یاسین صاحب ہی ہیں جو ساتھ تشریف فرما تھے شجیل میمن صاحب کے, وہی کل بھی 10:18 والی پریس کانفرنس کے اندر بھی موجود تھے. اور 10:18 پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی لٹ گئے, برباد ہو گئے, جو ہے وہ رزلٹ چوری ہو گئے اور دھاندلی ہو گئی. پہلے تو میں آپ کو کچھ آج ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے کتنی درخواستیں ڈالی ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت یا کوئی ری کاؤنٹ کی درخواست ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرائی ہے. یہ زبانی کلامی, یہ میڈیا کھیل رہے ہیں, اور وہ جو اپنی بچی کچھی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, وہ کر دیا گیا. تو ان کو تو پہلے اپنے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہے, انہوں نے بڑی تیاری کی تھی. ایک ایم این اے صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے کل سنا, وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے, نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے. بعد میں ان کے ایک جو ہے وہ نام لیے بغیر ان کے ایک رہنما نے کہا کہ نہیں یہ گولی نہیں لگی, وہ شاید پتھراؤ ہوا ہے. اس کی بھی جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی ہے. ہمارے بھی ایم پی ایز ایم این ایز جن کی ڈیوٹیاں کشمیر کے اندر لگی تھی وہ وہاں موجود تھے, لیکن کیٹیگورکلی پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کوئی ایم پی اے ایم این اے پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جائے گا. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں گیا. ان کی ڈیوٹیاں پولنگ کیمپس تک محدود تھی, وہ صرف پولنگ کیمپس کے اندر جو ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے, اور وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے, انتظامات کو دیکھ رہے تھے. ان کے جو ایم این اے صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ. اور بائی دا وے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزراء کرام یا باقی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ڈالے موجود ہیں. یہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ہیں, وہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں کشمیر میں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اور بائی دا وے پورا ہوٹل بک ہوا ہوا ہے بھائی جان. اب وہ ہوٹل کے پیسے کس نے دیے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پورا ہوٹل بک ہوا ہے. اب یہ ذرا ویڈیو چلائیں. انہوں نے ایک آنریبل ممبر کی پریس کانفرنس, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے ایم پی ایز آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پر ایم پی اے 100 کمانڈوز آئے ہوئے ہیں.
اب مجھے نہیں پتا کہ انہا میرے والے کمانڈو پنجاب کدھر سے ہیں. اور پنجاب میں پہلے الیکشن ہو رہا تھا بھائی. ہاں جی چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ گاڑیاں سندھ سے ویگوز اور یہ کروزرز جو آئے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ سرکاری گاڑیاں ساتھ ساتھ آئی ہوئی ہیں, تو یہ میں پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہ رہا تھا. چلے آواز بند کر دے, چلتے رہنے دیں, آواز بند کر دیں. گزارش یہ ہے کہ جو سارے ان کے رہنما سندھ پولیس کے ساتھ خاص طور پر وہ ایم این اے صاحب 3 دفعہ جب مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر بزور گھسے, وہاں پر بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی. کچھ ظاہر ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی آپ اندر کیسے گھس سکتے ہیں, آپ غیر متعلقہ آدمی ہیں. چوتھے پولنگ سٹیشن پر جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پھر ان کو بزور روکا. انہوں نے ان کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی, جس کے اوپر جو ایم این اے صاحب ہیں ان کے گارڈز بھی ہائپر ہوئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑی. لیکن مجھے ویسے اتفاق ہوا, اعزاز سید صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ابھی صبح میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا, انہوں نے کہا کہ وہ ایم این اے صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے جو ہے ہسپتال میں, تو ایم این اے صاحب نے بتایا ہے کہ پارٹی نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اب کوئی پارٹی تو میڈیا سے منع تو نہیں, ڈاکٹر اگر بہت طبیعت خدا نخواستہ خراب ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں میڈیا سے ملنے سے. اب یہ پارٹی نے ان کو میڈیا سے ملنے سے کیوں منع کیا ہے, اب اس کو آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں, میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. اب یہ جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں, وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہیں, وہ ہونہار اسکالرشپس لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں, اور لیکن یہ ہے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, اور ابھی تو مطلب اب حالت یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی, اور مرد تو کم ہیں, عورتیں اس میں ذرا زیادہ ہے, کہ جو بدتمیزی پہ اتری ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی, کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی تربیت مجھے گھر کی پتہ ہے تو ایسی نہیں ہے, جس قسم کی زبان وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر کیا پیپلز پارٹی کی تربیت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر جانا ہے اور پی ٹی آئی کا پارٹ 2 بننا ہے, جو وہ بن کے دکھا بھی رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کچھ جو ہے وہ ٹوٹل لیڈ بتانا چاہتی ہوں کیا ہے. ایل اے 45 سے 18,000 کی لیڈ ہے بھائی, 18,000 کی لیڈ ہوتی ہے. ایل اے 36 15,000 کی لیڈ, ایل اے 37 6,000 کی لیڈ, ایل اے 30 6,000 کی لیڈ, ایل اے 25 6,000 کی لیڈ, ایل اے 7,000 کی لیڈ, ایل اے 38 4,000 کی لیڈ, ایل اے 32 2,000 کی لیڈ. اچھا ویسے یہ جو جہاں 2,000 4,000 کی لیڈ ہے, اگر دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو اس کو بھی کر لیتے, 10,000 تو بڑھا ہی لیتے, مطلب کوئی نمبر ہی ٹانگ جاتے کہ یا وہاں پہ ہم نے دھاندلی کر لی ان کے تمام پیرا فرنیلیا کے, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دھاندلی نہیں کر سکے. کمال بات ہے. اچھا ایل اے 31 میں 1,300 کی لیڈ ہے, ایل اے 44 میں 1,500 کی لیڈ ہے, ایل اے 42 میں 1,000 کی لیڈ ہے, اور اسی طرح ایل اے کی لیڈ ہے, اور ایل اے 34 میں 600 کی لیڈ ہے. یہ تو لیڈز ہیں. اب اس کے اندر 3-4 باتیں جو ہیں وہ جو میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتانی تھی. انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں 11 حلقوں سے جو ہے وہ متعلق مجموعی طور پر 25 شکایات جمع کرائی ہیں, جس میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں, ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں اور مبینہ دھاندلی کے الزام لگائے گئے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں میں گلگت بلتستان کا جو صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا جمہوری تقاضوں کے عین مطابق, اور جس میں اس وسیع تر قومی مفاد میں آئی پی پی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں کچھ کمپیریزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے الیکشنز جو ہیں انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر ہارنے والے کو جو ہے پاکستان کے اندر دھاندلی کا الزام لگانا. وہ آپ کو شروع کرے نا, وہ پہلے 4 حلقے, وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر, پھر فلانے, پھر وہ 4 حلقے آج تک نون لیگ کے پاس بھی موجود ہیں. اور یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہیں 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی, جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا. جہاں پر ثبوت دیے گئے, جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں, وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں, اور شکایتیں کیا ہیں, مجھے اس نے دھکا مار دیا, اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس جب
کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے، جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے، وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے، تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا، دوسری طرف سے بھی جو ہے. اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ جس صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے، پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آگے کہا کہ نہیں فائرنگ نہیں ہوئی، وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا، وہ کینڈیڈیٹ ہے، وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے، جا کر دوسروں کے ہاتھا پائی کریں گے تو لام حالائی. اور یہ واقعات پنجاب میں نہیں، سندھ میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں. یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید، اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. حقائق سے اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے ویسے یہ غلط روایت ہے. ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا، جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے. پھر جس بیانات پہ ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ شام کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ گورنر ہاؤس کے اندر رکشا یونین کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا تھا، رکشا یونین کو ملا کے بھی جلسہ نہیں کر سکے. ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرنا تھا. لیکن ان کی جو غلط رپورٹنگ ہے یہ لیڈرشپ کو ہزیمت کا شکار کر رہی ہے. اب یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر جی بی اے 8 سکردو 2، جی بی اے 13 استور 1، جی بی اے 15 دیامر 1 اور جی بی اے 16 دیامر 2 اس کے مخصوص پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج بھی ری پولنگ سے جو ہے مشروط کیے گئے. اور گلگت بلتستان کے جو ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی نے 30% اور پی ایم ایل این نے 22% ووٹ حاصل کیے. اور اب جو ریشو بن رہی ہے کشمیر کے اندر ووٹس کی وہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ ہے، اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اس کا. ابھی تک جو ہے پی ایم ایل این نے 1,07,258 ووٹ لیے ہیں اور پی 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 نے صرف 20,533 ووٹ لیے ہیں. تو بھائی جان یہ فرق صاف ظاہر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری جانب جو ہے یہ استحکام پارٹی نے 8% ووٹ لیے تھے جی بی میں، جہاں وسیع تر قومی مفاد میں ان کی حکومت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور اس کے بعد ایم ڈبلیو ایم اور تحریک پاکستان نے 4% ووٹ لیے. ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں نے ایک کمپیریزن آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ اس کے اوپر جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کے اندر چونکہ ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مجھے پہلی پاکستان کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نظر آئی جو اس بات پہ خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ کیوں ہے. لائنیں لگی ہوئی آپ نے کل تمام رپورٹرز نے بھی جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کی بھی باہر دیکھی، کل کیمپس بھی آپ نے دیکھے. الحمدللہ جو کیمپس جو ہیں پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر جو گہما گہمی تھی، جو چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے اور واپس آ کے وہ خوشی خوشی ان خیالات کا، تاثرات کا اظہار بھی کر رہے تھے. لیکن یہ جو آپ نے کہیں پر بھی کسی ووٹر کو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں بہت خوشی سے سندھ کی 18 سال کی ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ کامیابی جو ہے وہ اس کو دلوانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. وہاں پر جو ہے وہ صاف پانی بھی لوگوں کو ملتا ہے، وہاں کوڑا بھی اٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا ہوا ہے. میں نے کل وہ اشتہار میں دیکھا، دیکھیے اشتہار کے ساتھ ہی پتہ چلا مجھے بھی کہ وہ انہوں نے دکھائی کہ وہ جو بی آر ٹی یہ بنا رہے ہیں پچھلے کوئی 8-10 سال سے، تو غالباً بی آر ٹی بن رہی ہے کراچی کی. تو یہ 8-10 سال سے وہ بی آر ٹی کو نہ ڈالتے تو بہتر ہوتا. وہ خواہ میں ایک اگر ان کے انیشیٹو پہ بات کرنے چلوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کل جو اشتہار دکھا کے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، ایکچولی وہ ان کو فائر بیک کیا ہے. اور ان کی جو ہے اب شجیل میمن صاحب کی 2-3 باتیں جو ہیں وہ ان کا میں نے ضرور جواب دینا ہے.
ایک تو وہ بار بار نا وہ یہ الیکشن جو ہے 2024 کا یہ فارم 47 کا الیکشن تھا. تو جو بھائی جان جو سندھ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, بلوچستان کی جو حکومت ہے, اور پنجاب سے جو چند لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے جیتے ہیں کہ وہ بھی کوئی خراتی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو وہاں تک بچھایا گیا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اگر ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں, آپ کہیں کہ ان کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا, اور تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں. گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں, وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں, وہ ذرا ہائی مورل گراؤنڈز دکھائیں نا. ایک طرف آپ یہ بات کر دیتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر, اندرون سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ بائی دا وے سانگڑ اور میرپور میں کل ووٹ ہی نہیں پڑا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, 3 ووٹ تھے, وہ 3 کے 3 نون لیگ کو پڑ گئے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. سو یہ آپ ذرا پلس سے آزاد فرمائیں نا اندرون سندھ کے الیکشنز کو, اور وہاں پر رسائی بہتر کرائیں نا میڈیا کی, تو پتہ چلے کہ اندرون سندھ میں الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. اور مخالف امیدوار کو تو اٹھوا دینا کوئی زیادہ بڑی بات ہوتی نہیں آپ کے لیے. کراچی میں MQM کی سیٹوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سو یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پولنگ سٹاف ہے, پولیس آپ کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج وہ دور کی کوڑی نکال کے لائے ہیں. ہمارے اس جو ہے سوال کا جواب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چیف سیکرٹری اور جو IG ہوتا ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو بھائی جان سندھ میں بھی تو چیف سیکرٹری اور IG وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کیسے جیت جاتے ہیں پھر؟ وہاں پہ بھی جو ہے وہ وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور یہ نا اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں. عزیر بلوچ, ریمانڈ کے فلانے ڈمکے, یہ سارے یاد ہیں, سب یاد ہے, لیکن ابھی تک ہم وہاں جانا نہیں چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے, جس کے اوپر جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو مساق جمہوریت کی تھی, اس کو اگر پیروں میں روندنے کا آپ کو اتنا شوق آیا ہے تو پھر جواب تو سارے ہیں. کون سی کس کی کیا ہسٹری ہے, کون سی حکومتیں کیسے بنی, کیا اس ملک کے ساتھ ہوا, تو یہ میرا خیال ہے اس پہ بحث پھر کبھی اور صحیح. اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے جو ہے وہ مڑنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہ رہے. اب یہ جو 2.5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد آزاد کشمیر کا ان کو یاد آ گیا ہے کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی, اور 2024 جو ہے وہ فارم 47 کا جو ہے وہ الیکشن تھا. آپ کی انہی حرکتوں اور انہی باتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے رونے دھونے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ بڑی انگریزی کی تقریریں وہاں فرماتے ہیں بغیر کسی سبسٹانس کے, اور یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم کشمیر کو جو ہے وہ سندھ بنائیں گے. بائی دا وے ایک بلاول بھٹو صاحب کی میں بڑی معترف ہوں, بڑے اچھے قابل انسان ہیں. انہوں نے اس بات کا کیا جواب نکالا کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ آپ یہ اعلان کریں نا کہ آپ کشمیر کو آپ جو ہے وہ سندھ بنائیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے. بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ہم تو گورننس کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں, ہم تو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ صرف اس پوائنٹ سے بچنے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی چونکہ سندھ میں نہیں ہے آپ یہ جملہ نہیں دہرا سکتے, یہ بلاول بھٹو صاحب اپنی حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں, سندھ کی حکومت کو, جب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. میری لیڈرشپ جو ہے وہ برملا اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بنائیں گے. اب آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بننے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہے. ان کو وہاں گرین بسز ملیں گی, ان کو وہاں جو ہے وہ سہولیات ملیں گی, ان کو وہاں 30,000 کلومیٹر جو پنجاب میں سڑکیں بنی ہیں ان کو سڑکیں ملیں گی, ان کو جو ہے وہ صاف پانی ملے گا. یہ جو نیا پوائنٹ نکالا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے, یہ ان کی اپنی سندھ حکومت کے اوپر چارج شیٹ ہے, چونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت کی کوئی ایسی کارکردگی ہے جسے کہا جا سکے کہ وہ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. شکریہ. اچھا آپ تلخی تھوڑی زیادہ ہوئی ہے اس سارے معاملے میں, دیکھا ہے کہ الزامات کی سیاست بھی سر اٹھا رہی ہے,
की बात रुकेगी कहाँ पर? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आजकल एक डिबेट बड़ी ओपन हुई है कि सूबों की डिमांड है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई संजीदा डिमांड है या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है और इसमें भी किसी एक पार्टी को शायद निशाना बनाने की बात की जा रही है? अच्छा, पहले दो सवाल, पहला सवाल क्या था भाई? मैं तो तुम्हारे दूसरे सवाल में उलझ गई। तलखी, देखिए तलखी एक साइड से नहीं बढ़ती। हम वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी बिलावल भुट्टो साहब के हमने वो ताने और वो जहरीली तकरीरें पिछले आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन में उसमें डाइजेस्ट कर ली थी। तलखी एक साइड से नहीं रुकती, अगर दूसरी तरफ से बात होगी उसका बमला जवाब आएगा, अगर लीडरशिप की तौहीन होगी उसका बमला जवाब आएगा। ये अपनी डोमेन में रहें और ये जो है वो उसको क्रॉस ना करें। दूसरी, जहाँ तक सूबों की बात है, अभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुझे कोई इसके ऊपर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं मिला। मैं अपनी और ये जो आपने कहा कि संजीदा डिबेट है इसमें, लेकिन इसको जितनी गैर संजीदगी से, जिस गैर संजीदा तरीके से किया गया वो बड़ी अजीब है। जो सिस्टम के जो है वो ख़त्म होने का, सिस्टम के फ्लॉप होने का की बातें कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास है वो कितना का चल रहा है, वो पीसीबी हो या दाखिला के मामलात और हालात हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सीरियस तरीके से होती तो लीडरशिप जो है वो तमाम लीडरशिप्स जो है अगर संजीदा बात जो है संजीदा तरीके से हो तो उसका वो भी होता है। अभी मैं नहीं कह सकती, अभी मैं नहीं कह सकती इसको भी यकीनन पार्टी लीडरशिप जो है, और ये कितना संजीदा है। मैंने तो पहले ये भी कहा, हमें तो इस पर भी क्वेश्चन है कि जिस गैर संजीदगी के साथ जिस सिस्टम का आप पार्ट हैं, जिस सिस्टम में इतनी तेज़ी से तरक्की करके आप ऊपर तक चले गए, उसी सिस्टम को आप नाकाम कह रहे हैं और उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए आप जो है वो जो कुछ आपको सौंपा गया है सिस्टम का हिस्सा, वो तबाही और बर्बादी का एक शाहकार है। सो उसके ऊपर ये गैर संजीदगी है ना। तो अगर ये संजीदा तरीके से लीडरशिप जो है वो अगर संजीदा तरीके से कहीं बात होगी तो लीडरशिप इसके बारे में फैसला फरमाएगी। मैडम, कल ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो वज़ीर आज़म को जवाबदाही नहीं, तो ये आपके वज़ीर आज़म हैं, उनको उनका वज़ीर दाखिला जवाबदार नहीं है, इस पर कुछ फरमाते हैं? और क्या पंजाब में भी कोई ऐसे एक दो मिनिस्टर हैं जो वज़ीर आज़म को जवाबदेह नहीं? देखें, ख्वाजा साहब ने जो कुछ कह दिया उसके बाद मेरा तो कहना कुछ बनता नहीं। एक तो ये फेडरल से मुताल्लिक है और ख्वाजा साहब हमारे सीनियर हैं, जो वो कहते हैं वो यकीनन सोच समझ कर हक़ाइक़ की बुनियाद पे कहते हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो अब देखें ना, अगर वो कहते हैं कि वो कैबिनेट में भी नहीं आते, पार्लियामेंट में भी नहीं आते, कई दफ़ा जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उसमें भी वॉकआउट होते रहे हैं कि जी वो तशरीफ़ ही नहीं लाते, तो ये हक़ाइक़ वहाँ के हैं। इसके बारे में तो यकीनन वफाक पे कोई बात कर सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक अपनी बहुत स्मूथ अक्सरियत के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे वो लोग नहीं हैं। देखें, कोई अगर जो खुला मांग कौन रहा है, पहले तो ये सवाल है, और खुला मांग रहे हैं कि खाली सिर्फ ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी दो मुख्तलिफ बातें होती हैं। खुला के लिए कोई सीरियस है भी कि नहीं, ये भी तो देखने की बात है। मैडम, मुझे ये बताइए कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हाँ, आप पहुंची वहाँ पे, वो जहाँ का खमीर था वो इसी टाइप की बात है। ये तो उन्होंने दोस्ती का हाथ जो है इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी बढ़वाया था और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को जिस बुरी तरह से सुक्की का सामना करना पड़ा था उनके नफ़रत के इजहार के साथ और उनके उसके साथ कि वो बिलावल भुट्टो साहब को कुछ नहीं समझते, तो वो बार बार अगर उनको लगता है कि, और वो मतलब मैं तो पहले भी कहा फॉलो भी उन्हीं को कर रहे हैं, तो वो उनके लिए जो बेहतर है वो अपना फैसला कर सकते हैं। बाकायदा तौर पर नाम लेकर भी और वैसे भी कहा कि तमाम सियासी जमातें जो है उनको सर जोड़कर बैठना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक मिनट यहीं पे रुक जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब के कहने पे कोई नहीं बैठेगा, किसी संजीदा और किसी बड़ी सीरियस जो है वो कोई कहेगा तो शायद कोई बैठ भी जाए। मैंने कह दिया जो मैंने कहना। पार्टी नून लीग के ऊपर तनकीद कर रही है। हाल ही में हमने देखा है कि वफाकी वज़ीर है अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने भी तनकीद की और कहा कि जो एयरपोर्ट का ऐलान अब आगे कर रहे हैं इन्होंने पहले क्यों नहीं किया था। इसका बहुत अच्छा जवाब ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं और वो उनको कोट भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल इतना उनके लिए काफ़ी है। शुक्रिया।
وزیر اطلاعات پنجاب اسم بخاری لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیا. مسلم لیگ نون خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ پنجاب میں نون لیگ کی ترقی سے بہت خوش ہیں. مریم نواز کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، فرق نہیں پڑتا. جو جماعت اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے 18 سال میں کیا کیا، ان کی نااہلی سب کے سامنے ہے.